بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو جادو کی جو مشہور اقسام ہیں اور جو اکثر پاک و ہند کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، بنگال کے اندر اور نیپال کے اندر جو جادو استعمال ہوتا ہے، وہ سارے جادو کی اقسام اور اس کا انشاءاللہ توڑ جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ اس ویڈیو کے اندر جو ہندو پنڈت نے مجھے جادو کے اقسام بتائی تھی، ان ساری اقسام کا میں ذکر کروں گا جو کہ ہمارے پاک و ہند کے اندر جادو کیے جاتے ہیں۔ ساری دنیا کے جتنے جادو سمجھ لیں جو کیے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس ویڈیو کے اندر میں بیان کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ پارٹ 2 کے اندر جو ہے انشاءاللہ ان سارے جادو کا جو ہے انشاءاللہ علاج بھی ذکر کروں گا۔ منتر کی تقریباً 27 جو بڑی اقسام ہیں وہ آج میں آپ کو بیان کروں گا۔ جو منتر کی 27 بڑی اقسام ہیں، ان میں سب سے پہلے جو قسم ہے وہ ہے شابر منتر۔ اس کے بعد آتا ہے ڈامر منتر، اس کے بعد آتا ہے مارن منتر، اس کے بعد آتا ہے ویدک منتر، پھر تانترک منتر، پھر آتا ہے بیج منتر، اس کے بعد آتا ہے اگھوری منتر، اس کے بعد آتا ہے مانسک منتر، پھر اپانشو منتر، اس کے بعد آتا ہے لونا چماری منتر وشی کرنے والا، اس کے بعد آتا ہے اگھوری پنج مارن منتر، اس کے بعد ہے شمشان منتر، اس کے بعد ہے موہنی وشی کرن، اس کے بعد ہے کچا کلوا مسان، اس کے بعد ہے شریر رکشا منتر، اس کے بعد ہے ڈامر منتر، اس کے بعد ہے ٹراٹک منتر، اس کے بعد ہے ہنومان منتر، پھر ہے کالی ماتا کا منتر، اس کے بعد ہے ڈاکنی منتر، پھر اس کے بعد ہے کناری منتر، اس کے بعد ہے مہاکال منتر، اس کے بعد ہے گرو گورکھ ناتھ کا منتر، اس کے بعد ہے کل دیوی ایندھن کا منتر، اس کے بعد ہے درگاہ سادھنا، اس کے بعد ہے بھیرو سادھنا، اس کے بعد ہے 7 دیوی سادھنا، اس کے بعد ہے 32 یکشنی سادھنا، اس کے بعد مٹھ کا منتر، ہانڈی کا منتر۔ اس کے علاوہ بہت سی اقسام ہیں جو شابر منتر کے تحت آتی ہیں، جو کہ ہمارے پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، نیپال کے اندر، اسی طرح اپنا بنگلہ دیش کے اندر جو ہے یہ جادوگر عمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ افریقہ میں بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر جو جادو کی اقسام ہے، اب ہر ایک نے اپنی زبان کے اندر اس کو کنورٹ کیا ہوا ہے، لیکن ان میں جو اکثر جادو کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے آج کی ویڈیو کے اندر میں نے منتروں کی اقسام بیان کر دی ہیں۔ اچھا، 2 منتروں کی وضاحت میں اسی ویڈیو کے اندر کروں گا۔ ایک منتر ہوتا ہے شابر منتر۔ شابر منتر وہ منتر ہوتا ہے جس کے اندر دہائیاں دی جاتی ہیں، شیطانوں کی دہائیاں دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آج میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ جیسے کوئی بھی منتر پڑھا جاتا ہے تو اس منتر کے اندر جو ہے دہائیاں دی جاتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ اس میں ایک منتر ہوتا ہے شریر منتر، شریر رکشا منتر۔ اب شریر رکشا منتر جو ہوتا ہے یہ سفلی منتر ہوتا ہے، جو کہ اپنے شریر یعنی جسم کی حفاظت کرنے کے لیے، جو کالے علم کرتے ہیں نا، وہ اپنی حفاظت کرنے کے لیے جسم کی، وہ ایک جو ہے وہ سفلی منتر پڑھتے ہیں، اس کو شریر منتر کہتے ہیں۔ اب یہ جو شریر منتر ہے یہ شابر منتر کے تحت آتا ہے۔ شابر منتر اس 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک سفلی طور پر استعمال ہوتا ہے، ایک علوی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سفلی طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر نقل کفر کفر نباشد لا تعداد واری، یہ ہندو جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، یا کوئی بھی کالا علم پڑھنے والا ہے وہ ایک منتر پڑھتا ہے اپنے شریر کی رکشا کرنے کے لیے، شریر کی حفاظت کرنے کے لیے وہ پڑھتا ہے ماد اللہ نقل کفر کفر نباشد لا تعداد، کہتا ہے نمو نمو کالکا مائی تیری سوستی تو نے بنائی، ہم بالک تیرے انوراگی رکشا کرو شیو کی دہائی، ماد اللہ نقل کفر کفر نباشد لا تعداد واری۔ یہ میں نے صرف آپ کو بتانے کے لیے کہا ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے نہیں کہا، صرف معلومات کے طور پر میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب یہ جو انہوں نے شیو کی دہائی دی ہے یہاں پر، یا کالی ماتا کی دہائی دے دیں گے، یا اس کے علاوہ رام چندر کی دہائی دے دیں گے، کسی بھی جو ہے وہ دیو کی وہ دہائی دے دیں، یا کسی بھی دیوتا کی وہ دہائی دے دیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شابر منتر پڑھ رہے ہیں،
یعنی شابر منتر جو ہوتا ہے یہ منتروں کے اندر بہت پاورفل منتر مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ علوی طور پر منتر جو جیسے ہمارے یہاں عمومی طور پر جو ہے مندرا پڑھا جاتا ہے، تو یہ مندرا جو ہوتا ہے یہ شابر منتر کے تحت یہ آتا ہے ہندوؤں کے ہاں، جبکہ ہمارے ہاں اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ اب یہ علوی طور پر منتر ہوتا ہے جس میں دہائی دی جاتی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پنجتن پاک کی دہائی دی جاتی ہے۔ اسی کے علاوہ اور بھی جو بزرگان دین ہیں ان کی دعائیاں دی جاتی ہیں۔ اب اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر قوت پیدا کرنا، جو منتر ہے جو آپ عمل پڑھتے ہیں، جو بھی آپ ورد پڑھتے ہیں اس کے اندر جو ہے قوت کو پیدا کرنا، طاقت کو پیدا کرنا، ایسی روحانیت کو اپنی طرف متوجہ کرنا، ان کے ذریعے کام کروانا۔ اس سے مقصد یہ ہوتا ہے شرعی طور پر جو بزرگان دین ہیں کہ جن سے مدد طلب کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کی اجازت ہے، جیسے ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، جبریل ہیں اور صالح مومنین جو ہیں وہ ان کے مددگار ہیں مومنوں کے۔ تو اب چونکہ مومنوں کا مومنوں سے مدد مانگنا جو ہے وہ جائز ہے، تو اس لیے ان بزرگان دین سے جو ہے مدد طلب کرنا، جیسے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکل کشا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مدد طلب کرنا، کیونکہ روحانیت کی دنیا جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو ان کے ذریعے جو ہے اپنے دنیاوی معاملات کے اندر مدد طلب کرنا جو ہے بالکل جائز ہے۔ تو ہمارے ہاں مندرے پڑے جاتے ہیں تو وہ بھی اسی شابر منتر کے تحت جو ہے وہ آتے ہیں۔ اب یہ ہندو نے کہا، جبکہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ بات یاد رکھیں، ہم مندروں کو شابر منتر کے تحت نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی زبان سے جاری ہوئے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے اندر ایک روحانیت ہے، ایک قوت ہے۔ تو اس ہندو پنڈت نے کہا کہ یہ جو آپ لوگ پڑھتے ہو نا، یہ مندرے پڑھتے ہو، یہ بھی شابر منتر کے تحت ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ شابر منتر کے تحت نہیں ہے۔ تو یہ جو کالا علم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ مندرے بھی پڑھتے ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ مندرے بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ کالے علم کے تحت پڑھتے ہیں اور ناپاکی کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے ان کی مندرے کی جو بھی پڑھتے ہیں علم، اس کی جو سفلی طاقتیں ہیں وہ ان کے تحت قابو میں آتی ہیں، ان کے تحت آ کر وہ کام کرتی ہیں، جبکہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو پاکی کے اندر کرتے ہیں اور مکمل طور پر جو ہے اس کے اندر ہم اپنا احتیاط کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم پاکی کے اندر رہتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، پھر اس کو جو ہے ہم اپنا عمل کو اپنا کرتے ہیں، اس کا چلہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرا جو منتر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈامر منتر۔ اچھا، جو ڈامر منتر ہوتا ہے، ڈامر منتر کے اندر جو ہے یہ دیوی دیوتاؤں وغیرہ کو جو ہے اس میں گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، برا بھلا کہہ کے ان سے کام کرواتے ہیں، ان کو اکساتے ہیں، ابھارتے ہیں کسی بھی کام کرنے پر۔ جب ان کو اکساتے ہیں، ابھارتے ہیں تو ان کا کام جلدی ہو جاتا ہے، تو یہ ڈامر منتر کے اندر ہوتا ہے۔ اور زیادہ تر ڈامر منتر جو ہے یہ اگھوری پڑھتے ہیں، جو اگھوری لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو جو ہے اگھور کے اندر گزار دیتے ہیں، اور یہ انسانوں کا، مرے ہوئے انسانوں مردہ کا گوشت کھاتے ہیں اور مردار کے سینے پر بیٹھ کر منتر پڑھتے ہیں، پھر اس کا یہ شمشان جگاتے ہیں، اس کا اپنا مسان جگاتے ہیں شمشان میں بیٹھ کر۔ تو یہ اگھوری جو ہیں یہ وہاں زیادہ تر ڈامر منتر کی تحت کیے جاتے ہیں۔ ڈامر منتر کے اندر بہت زیادہ یہ گالیاں نکالتے ہیں، اور گالیاں نکال کے دیوی دیوتاؤں، شیاطین، بھوت پریت، جنات وغیرہ سے یہ کام نکلواتے ہیں۔ تو یہ ڈامر منتر جو ہے یہ زیادہ تر پڑھا جاتا ہے، اس کا بھی بڑا بہترین حل اس نے بتایا تھا۔ تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو جو ہے میری دوسری، اس کا انتظار فرمائیے گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک ہی ویڈیو کے اندر سارے منتروں کا جو ہے توڑ انشاءاللہ آپ کو عرض کر دوں۔ اس کے علاوہ میری کتاب جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ان قریب آ جائے گی، جادو جنات کے شرطیہ علاج، تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ اس پر شو کر دوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔